سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے پاکستان میں کرونا کے پھیلتے ہوئے کیسز کی وجہ سے قرنطینہ یا کوارنٹین کا نفاذ کر دیا گیا ہے کہ جو حجاج یہاں سے جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو ان کے احرام کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ PCR ٹیسٹ آپ کا جو کورونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ 2 مرتبہ وہاں پہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ پیکج جو ہے اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ 28 دن کے دستیاب تھے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جو شرکہ اور جو کمپنی ہے وہ آپ کو ایک بریسلیٹ دے دیتی ہے جو کہ عموماً پہلے حج کے لیے دیا جاتا تھا لیکن اب وہ عمرے کے لیے بھی لازم ہو گیا ہے۔ جب آپ عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو واپس آنے کے بعد آپ کا وہ عمرے کا پرمٹ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صبح شام عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ آپ بار بار آپ کو وہاں پہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سید فہیم الحسن تھانوی پاک الحنین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 2 مہینوں سے عمرے کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت چند دن پہلے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے پاکستان میں کرونا کے پھیلتے ہوئے کیسز کی وجہ سے قرنطینہ یا کوارنٹین کا نفاذ کر دیا گیا ہے جو کہ کم سے کم 5 دن ہے۔ یہاں سے جانے والے تمام عمرہ پیسنجر، وہ تمام معتمرین کے جو یہاں سے جائیں گے ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ جدہ میں 5 دن قرنطینہ یعنی کوارنٹین کریں۔ جو پیکج اس وقت آفر کیا جا رہا ہے اس کے اندر قرنطینہ کی رقم اور اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ شامل ہیں۔ جو حجاج یہاں سے جائیں گے عمرے کے لیے وہ جدہ میں 5 دن ہوٹل میں قیام کریں گے اور 5 دن ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد ان کو حرم میں جانے کی اجازت ہوگی اور ان کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ ہوٹل میں قیام کے دوران وہ کھانا 3 وقت کا ان کو دیا جائے گا جو ان کے پیکج میں شامل ہوگا اور وہ ان کو کمرے میں ہی فراہم کیا جائے گا، کھانے کے لیے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ہوٹل سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور چونکہ قرنطینے میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو تنہا رہنا ہوتا ہے تو جو فیملیز یہاں سے جاتی ہیں عموماً ان کو ایک ہی کمرے میں یا 2 کمروں میں ان کو 7 کمروں میں ان کو قرنطینہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ احرام کا ہے کہ جو حجاج یہاں سے جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو ان کے احرام کا کیا مسئلہ ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جو حجاج ہمت کر سکتے ہیں، جو معتمرین اس کی ہمت رکھتے ہیں، وہ یہاں سے پاکستان سے حسب سابق احرام باندھ کے جائیں اور جب میقات سے ان کا جہاز گزرے تو وہاں پر وہ عمرے کی نیت کر کے احرام کی حالت میں آ جائیں اور 5 دن جو ان کے قرنطینہ کے ہیں، کوارنٹین کے ہیں، ان 5 دنوں میں وہ احرام کی حالت میں موجود رہیں۔ یہ تو سب سے بہتر صورت ہے، لیکن بہت سے خواتین و حضرات اپنی طبیعت کے اور اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ 5 دن تک احرام کی پابندیوں کے اندر رہیں۔ تو ایسے حجاج کے لیے یہ گنجائش ہے کہ جب وہ یہاں سے اپنا سفر شروع کریں تو وہ یہ نیت کریں کہ ہم جدہ جا رہے ہیں، عمرے کی نیت نہ کریں۔ بہرحال ان کا ویزا چونکہ عمرے کا ہے، ان کا ارادہ عمرے کا ہے، لیکن نیت انہوں نے جدہ جانے کی کرنی ہے، تو بغیر احرام کے جدہ پہنچ جائیں اور وہاں سے جس دن وہ قرنطینہ سے کلیئر ہوں، کیونکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، یہ PCR ٹیسٹ آپ کا جو کورونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ 2 مرتبہ وہاں پہ ٹیسٹ کیا جائے گا، ایک آپ کے پہنچتے ہی کیا جائے گا اور ایک 5ویں دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا جس کی رپورٹ کلیئر آنے پر یعنی نیگیٹو رپورٹ آنے پر آپ کو وہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ تو جب وہاں سے اجازت ملے تو وہیں جدہ میں جو ہوٹل میں جس میں آپ کا قیام ہے وہاں سے آپ اپنے احرام کی حالت میں آ جائیں اور احرام باندھ کے اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف جائیں۔ اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ احرام کی جو چھوٹ دی جا رہی ہے یہ مجبوری کی حالت میں اور ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے کہ جو اس کو
اس پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اور دوسرے یہ کہ وہاں کی بھی قانونی پابندیاں ہیں کہ 5 دن آپ کو وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے جدہ میں، اور اس میں رکاوٹ ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ گنجائش دی جا رہی ہے۔ باقی جو نوجوان ہیں اور جن کے اندر ہمت ہے، اور جو افراد اس جذبے کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ ہم 5 دن اس مجاہدے میں رہیں گے، تو یقینی بات ہے کہ احرام کی حالت میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عمرے کے مبارک سفر کے لیے مجاہدہ کرے گا تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پیکج جو ہے اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ 28 دن کے دستیاب تھے، لیکن اب 5 دن کا چونکہ کوارنٹین ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ 23 دن تک مزید آپ حرم میں ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ 1 مہینہ کا ویزا ہوتا ہے اور 28 دن کے اندر اندر آپ کو واپس آنا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو تاریخوں کے فرق کی وجہ سے جو فلائٹیں ہوتی ہیں اس میں پورے 30 دن مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عموماً زیادہ سے زیادہ جو پیکج دیا جاتا ہے وہ 28 دن کا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں 5 دن چونکہ آپ کے جدے میں گزر جائیں گے تو زیادہ زیادہ 22 سے 23 دن کا پیکج ہوگا اور اس میں آپ رہ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً جو آج کل جو حضرات جا رہے ہیں ان کو 15 دن کا پیکج دیا جا رہا ہے اور اس کو آفر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت جو کمپنیاں وہاں پہ آپ کو لے کے جا رہی ہیں وہ اس میں سے کچھ یہ بھی باتیں سننے میں آئیں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہم صرف عمرے کے ویزے لے کے لوگ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ پھر اپنی مرضی کے وہ ہوٹل کرتے تھے، تو اب یہ صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب نظام میں تبدیلی کر دی ہے، جب تک ہوٹل کی بکنگ نہیں آتی، جب تک ٹرانسپورٹ کی بکنگ نہیں آتی، جب تک وہاں پہ عمرے کے لیے اجازت نامے کی آپ کی رجسٹریشن نہیں آتی تو یہاں سے ویزا جو ہے جاری نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بات اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی یہ بات غلط ہے۔ جو بھی شخص جائے گا وہ جانے سے پہلے اپنے ہوٹل کی بکنگ کروائے گا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کا اپنا انتظام کرے گا، اور تیسری چیز جو ہے وہاں پہ عمرے کی اجازت لے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اس وقت کم سے کم 25 افراد کے گروپ میں جو لوگ جائیں گے تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ جو ہے، چونکہ ٹرانسپورٹ کا ابھی تک نظام انہوں نے واضح نہیں کیا ہے، تو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ان کے لیے لے کے دی جا رہی ہے، تو کم از کم 25 افراد کا جو گروپ جاتا ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹ سستی اور مناسب قیمت میں مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ جاتا ہے، 2 حضرات جاتے ہیں یا 4 حضرات جائیں گے یا 6 حضرات جائیں گے، وہ ان کا اپنا ایک گروپ بنتا ہے، کوئی فیملی ہے اس کا ایک گروپ بنتا ہے، تو پھر اسی حساب سے ان کو اپنی ٹرانسپورٹ پرائیویٹ لینی پڑے گی، یعنی کوئی اگر اپنی کار لیتا ہے تو اس کے پیسے یقینی بات ہے کہ زیادہ ہوں گے، اسی طرح کوئی اگر 7 سیٹر یا 12 سیٹر گاڑی لیتا ہے تو اس کے پیسے اسی حساب سے زیادہ ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ وہاں پہ نمازوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جو شرکا اور جو کمپنی ہے وہ آپ کو ایک بریسلیٹ دے دیتی ہے، جو کہ عموماً پہلے حج کے لیے دیا جاتا تھا لیکن اب وہ عمرے کے لیے بھی لازم ہو گیا ہے۔ وہ بریسلیٹ جو ہوتا ہے اسی کے اندر انہوں نے ایک کوڈ آپ کا فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کو حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہ بریسلیٹ وہاں پہ انہوں نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ بریسلیٹ کا سینسر جو ہے وہاں پہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا تو آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن جو حضرات وہ بریسلیٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پہن کے رکھیں گے، وہ جب وہاں سے گزریں گے تو ان کو جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ جتنے مرتبہ حرم میں جائیں، جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ طواف جو پہلے مطاف میں ہوا کرتا تھا وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازوں کے اوقات میں بغیر احرام کے جاتے ہیں، وہ پہلی منزل پہ جو کہ اب تقریباً کوئی گراؤنڈ فلور سے تھوڑا سا اوپر نئی جو بنی ہے تو اس کے اوپر وہ طواف کر سکتے ہیں۔ مطاف میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہو اور احرام کا عمرے کا ان کے پاس پرمٹ موجود ہو۔ تو پہلی چیز یہ واضح ہو گئی کہ ہمیں حرم میں جانے کی مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی نمازوں میں جائیں، جتنا دیر وہاں ٹھہرنا چاہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمرے کی صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کو عمرہ کرنا ہوگا تو جو کمپنی آپ کو یہاں سے جس نے ویزا دیا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ پاک الحنین سے عمرے کا سلسلہ کرتے ہیں تو یا تو آپ پاک الحنین والوں کے جو نمائندہ وہاں موجود ہے اس سے رابطہ کریں گے، اور یا پھر وہ جو کمپنی جس کے ذریعے یعنی جو شرکا کہلاتا ہے وہاں پہ جو عمرے کا آپ کے سارا نظم کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کے کسی نمائندے سے رابطہ کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ مجھے فلاں وقت عمرہ کرنا ہے، تو وہ اس وقت کا پھر آپ کو ایک پرمٹ لے کے دے گا جو آپ کے موبائل کے اندر آ جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے بریسلیٹ کے اندر خود بخود فیڈ بھی ہو جائے گا. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کا موبائل چیک کر کے اور آپ کے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دیں گے. جب آپ عمرہ کر کے واپس آئیں گے تو واپس آنے کے بعد آپ کا وہ عمرے کا پرمٹ ختم ہو جائے گا. ایک دفعہ جب آپ گیٹ سے باہر آ گئے، حرم کے گیٹ سے باہر آ گئے، تو اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اس عمرے کے پرمٹ کے اوپر دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ دوبارہ رابطہ کریں، دوبارہ پرمٹ لیں اور دوبارہ آپ عمرے کے لیے چلے جائیں. اگر آپ روزانہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ صبح شام عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ بار بار آپ کو وہاں پہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا. یہ تو مکہ مکرمہ کی صورتحال ہے. مدینہ منورہ میں الحمدللہ انہوں نے مسجد کو کھول دیا ہے. جیسے حسب سابق مسجد کھلی رہتی تھی اور مسجد کے اندر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. خواتین کے علاقے الگ ہیں، مردوں کے حصہ الگ ہے، اور وہاں پہ خواتین اور مرد اپنے اپنے اوقات میں جا کے نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح معاج شریف کے لیے مختلف اوقات میں کھلتے ہیں. یہ اوقات مختلف دنوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے کوئی یقینی بات بتانا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہاں پہ بھی معاج شریف پہ جب جائیں، جتنی دفعہ جائیں، جب بھی اجازت ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پیش کریں. یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.